اس وقت کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی، اس وقت کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی، جو اس وقت کے مشہور علماء تھے، عالم تھے، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے استادوں میں امام حماد بھی شامل تھے، آپ کے استادوں میں امام حماد بھی شامل تھے۔ استاد کے انتقال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہی ان کے قائم مقام مقرر ہوئے۔ قائم مقام کا مطلب ہے یعنی کسی کی جگہ پر عارضی طور پر آ جانا۔ یہ آپ کو سمجھ آئی۔ آپ کے استادوں میں امام حماد بھی شامل تھے۔ ان کے استاد کا جب انتقال ہوا تو یہ تو شاگرد تھے، لیکن یہ اتنے قابل، اتنے ذہین تھے کہ جب ان کے استاد کا انتقال ہو گیا تو اس وقت تو دوسرا استاد ملنا مشکل تھا، تو یہ سب شاگردوں میں لائق تھے، تو ان کو ان کی جگہ استاد بنا دیا گیا۔ قائم مقام یعنی کچھ عرصے کے لیے ان کو ان کی جگہ استاد بنا دیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی شہرت دور دراز، دور دور تک پھیل گئی، یعنی کچھ ہی وقت میں ان کا جو نام تھا، ان کا جو چرچا تھا وہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس زمانے میں تو ٹی وی وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، تو دور دور تک، یعنی اگر ہم پشاور میں رہتے ہیں تو لاہور میں، مثال کے طور پر لاہور میں ایک استاد ہے اور وہ اچھا پڑھاتا ہے، تو اس کا نام اگر پشاور تک آ جائے بنا موبائل فون، بنا ٹی وی کے، یعنی لوگ سفر کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت اچھا ٹیچر آیا ہے، تو ان کا اسی طرح سے ان کی بھی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، یعنی دور دور، یعنی دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے آپ کے پاس لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ آپ اتنے لائق تھے کہ آپ اسٹوڈنٹ تھے اور ٹیچر کی جگہ تھوڑے عرصے کے لیے ٹیچر بنے تھے، لیکن آپ کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگوں نے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے والد تاجر تھے، یعنی وہ تجارت کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے ان کے کاروبار کو سنبھالا۔ آپ کا کاروبار نہایت وسیع تھا، وسیع کا مطلب ہے بہت بڑا تھا۔ کام کے لیے ملازم اور کارکن موجود تھے، یعنی نوکر اور کام کرنے والے لوگ موجود تھے۔ ملازموں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ دیانتداری کا خیال رکھیں، ناجائز طور پر حاصل کردہ ایک پیسہ بھی اپنے حساب میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کرنے والے کارندوں کو ہدایت کر رکھی تھی، پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ ناجائز طور پر آپ لوگوں نے ایک پیسہ بھی میرے کاروبار میں، میرے حساب میں شامل نہیں کرنا، حلال کا پیسہ ہو اور ایمانداری سے ہو۔ آپ کی دیانتداری کے کئی واقعات مشہور ہیں، آپ کی دیانتداری کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے ایک کارندے کے پاس کپڑے کے کچھ تھان بھیجے۔ ان کا کاروبار تو بہت بڑا تھا نا، تو ایک علاقے میں ایک دکان، دوسرے علاقے میں دوسری دکان، تو اس طرح ان کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ تو انہوں نے اپنے ایک کارندے کو، ایک کام کرنے والے کے پاس کپڑے کے کچھ تھان بھیجے، ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ ان تھانوں میں فلاں فلاں تھان میں نقص ہے۔ اچھا، اس نے اپنے کارندے کو بتایا ساتھ میں کہ جو تھان میں نے بھیجے ہیں اس میں یہ جو تھان ہے اس میں نقص ہے، یعنی خرابی ہے، اس لیے ان کو فروخت کرتے وقت خریدار کو یہ نقص بتانا، یعنی جو آپ سے یہ کپڑا خریدے گا اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے۔ کارندے کو یہ بات یاد نہ رہی، یعنی وہ جو اس کا نوکر تھا، اس کا ملازم تھا، اس کو یہ بات بھول گئی۔ اس نے وہ تھان نقص بتائے بغیر پوری قیمت پر فروخت کر دیے۔ دیکھو بچوں، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو ہمیں دکاندار اگر بتائے کہ اس کپڑے میں یہ خرابی ہے، تو ہم کہیں گے نا کہ یہ جو اس کی اپنی قیمت ہے اس سے تھوڑا ہمیں کم ریٹ پہ ہمیں یہ کپڑا بیچ دو،
اور اگر ہمیں وہ نہیں بتائے گا تو ہم تو پوری قیمت میں ہی اس کپڑے کو لیں گے نا۔ اسی طرح وہ کارندہ جو تھا وہ بھول گیا تھا کہ اس کپڑے میں خرابی ہے، اس نے وہ کپڑا پوری قیمت پر بیچ دیا۔ اگر وہ ان کو بتاتا خریدنے والے کو کہ اس میں نقص ہے تو وہ ان سے تھوڑا سا کم ریٹ پہ لے لیتے، کم پیسوں پہ لے لیتے۔ جب امام ابو حنیفہ کو یہ پتہ چلا تو ان کو بہت دکھ ہوا، ان کو دکھ ہوا کہ یہ تو ہم نے ناجائز پیسہ لے لیا نا، کیونکہ اس کپڑے میں تو خرابی بھی تھی اور پھر ہم نے اس سے پوری قیمت بھی لے لی۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ ان تھانوں میں فلاں فلاں تھان میں نقص ہے، اس لیے ان کو فروخت کرتے وقت خریدار کو یہ نقص بتانا۔ کارندے کو یہ بات یاد نہ رہی، اس نے وہ تھان نقص بتائے بغیر پوری قیمت پر فروخت کر دیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے ان تھانوں کی قیمت جو تقریباً 30,000 درہم بنتی تھی، ہمارے 30,000 نہیں 30,000 درہم بہت زیادہ رقم ہوتی ہے، سب خیرات کر دی۔ یعنی انہوں نے وہ ساری قیمت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ صرف انہوں نے تو کچھ ہی پیسے زیادہ لیے تھے نا، باقی تو ان کے اپنے کپڑوں کے پیسے تھے نا، لیکن انہوں نے اپنے پیسے بھی کہ یہ بددیانتی سے ہو گیا، غلطی سے، یعنی اس خریدار کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، تو انہوں نے وہ سارے پیسے خیرات کر دیے۔ بچوں میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے، آپ لوگ اس کی اچھے سے پڑھائی کریں اور اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو سبق مکمل کرواؤں گی۔ تھینک یو۔